السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین وعزیز طلبہ، آج کے اس درس تجوید میں ہم سیکھیں گے حرف لام، حرف نون، حرف ضاد کے بارے میں۔ یہ تینوں حروف کو ہم کہاں سے ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے، ان کے قاعدے کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے اور مشق بھی کریں گے۔ سب سے پہلے حرف لام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حرف لام کا قاعدہ کیا ہے۔ کنارہ زبان سامنے والے مسورے سے مل کر، یہ سامنے والا جو دانت ہے نا، اس کے اوپر کا جو حصے کو سامنے والے مسورے کہتے ہیں۔ اور آپ کو تالو کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ جیسے زبان کے اوپر کے حصہ کو جو ہے تالو کہتے ہیں، اور جہاں سے زبان شروع ہے وہاں سے تالو بھی شروع ہے۔ اور دیکھیں، جہاں آپ اندر دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، آپ انگلی بھی ڈال کر کے دیکھیں کہ کچھ حصہ جو ہے ایک دم پلین ہے اور کچھ حصہ پلین نہیں ہے۔ تو یہ جہاں تک کہ حصہ جو ہے اسکین جو ہے اندر کی جو اسکین ہے، جو جہاں تک پلین ہے، اس کو تالو کہیں گے۔ اس کے بعد کچھ حصہ جو اس طرح ہے، اس کو جو ہے مسور ہے کہیں گے۔ یوں سمجھیں کہ سامنے والے جو دانت ہے، جہاں سے یہ دانت نکلا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ حصہ مسورہ کہلاتا ہے۔ تو اس کنارہ زبان مسورے سامنے والے مسورے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، لام ال۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، کسی بھی حرف کو ہم جب ادا کریں گے، مخرج کے ساتھ ادا کریں گے، تو اس حرف کو ادا کرنے کے بعد پھر دوسرے مخرج پہ لے کے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم ال، اب اس کے بعد لام کو ادا کرنے کے بعد زبان کو گرا دیے، جیسے الحمد، الحمد۔ لام زبان کو، کنارہ زبان کو، تو وہاں لام مسورہ تک تو لے کر کے گئے، حرف کو تو ادا کیے، مگر کیا کیے ہم نے؟ زبان کو گرا کر پھر آگے کے مخرج کو ادا کیے۔ تو اس طرح پڑھنا صحیح نہیں، بلکہ جیسے اب الحمد پڑھنا ہے، الحمد، الحمد، اس طرح پڑھیں گے، الحمد، الحمد۔ یہ غلط ہے، بلکہ الحمد، الحمد، لام، اس طرح کے جو ہے لام کو ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین جو ہے نون کے قاعدے کو دیکھیں۔ نوک زبان اوپر کے تالو سے مل کر، اب اوپر کے تالو سے میں بتایا، اب یہاں سے یہاں تک مسورہ ہے، تو یہاں سے سمجھیں کہ تالو کا حصہ، یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، نون، ان، بن، تن، سد، ان، بن، تن، نون، نون۔ تو یہاں سے جو ہے ہم نون کو ان، بن، نون، لام، الحمد، الحمد، لا الہ، لا الہ، نون، نون۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لام اور نون کے بارے میں بھی سمجھ گئے۔ اب بات کرتے ہیں ذات۔ یہاں ذات کی طرح قاعدہ دیکھیں، حافہ لسان اوپر کے ڈار سے مل کر۔ یہ تھوڑا سا کیا ہے، ہارڈ ہے، مگر انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے، تھوڑا محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی حرف آپ جو ہے ادا کر لیں گے۔ حافہ کس کو کہتے ہیں؟ حافہ کہتے ہیں کروٹ کو، تھوڑا کروٹ کرنا۔ جس طرح ہم بولتے نا کہ کروٹ سو، چت مت سو، کروٹ سونا چاہیے، اس طرح کروٹ، زبان کو اس طرح ہم کروٹ کریں گے۔ تو کروٹ کو کہتے ہیں حافہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حافہ۔ لسان، جیسا کہ میں نے بتایا، عربی میں زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں۔ تو زبان کو ذرا کروٹ کریں، تو اط، بط، ولضالین، ولضالین، مطلہ، 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 ضلالہ، ضلالہ۔ اس طریقے سے آپ ذات کو، تو حافہ لسان اوپر کے ڈار سے ملتے، یہی ڈار، یہ ڈار نہیں، جیسے اب یہ دیکھیے دانت ہے، چبانے والے جو دانت ہے، حافہ لسان ڈار سے، یہ جو چبانے
والے جو دانت کے اوپر کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈار۔ سمجھیں یہاں سے دانت نکلا ہوا ہے اور اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈار کہتے ہیں، اور زبان کو اس طرح کروٹ کر کے نکالا ضا ضا ولا الضالین مضلہ مضلہ ضلالہ اس طریقے سے ہم ذات کو جو ہے ادا کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہم لوگوں نے سیکھا لام اور نون اور ذات کے بارے میں۔ یہ بھی حروف جو ہے زبان کے ذریعے سے جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس حروف کے بارے میں بھی آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے قاعدہ پہلے یاد کر لیں، اس کے بعد آپ مشق کریں، انشاءاللہ تعالی آپ صحیح طریقے سے جو ہے حرف کو ادا کریں گے۔ لام کو بھی صحیح ادا کریں گے، نون کو بھی صحیح ادا کریں گے، ذات کو بھی صحیح ادا کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے یہ سبق آپ کو جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فن تجوید سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔